बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है, और दुरूदो सलाम उन पर जो लायक दुरूदो सलाम हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिए और कमेंट के जरिए अपने तासुरात का इजहार जरूर कीजिए। नाज़रीन मोहतरम, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान करीम में 43 मुकामात पर आया है। आप अल्लाह के बरगज़ीदा नबी थे जो आज से तकरीबन 7000 साल पहले इराक के इलाके माबैनुन नहरैन में मबूस हुए थे। आपका सिलसिला नसब यूं है: नूह बिन लामिक बिन मतुशालेह बिन अखनूख बिन यारुद बिन महलाइल बिन केनान बिन अनूश बिन शेस बिन आदम अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम अल्लाह की सख्त नाफरमान थी। आपने 950 साल तक रुश्द हिदायत का फरीजा अंजाम दिया, मगर आपकी कौम बुत परस्ती से बास न आई और उसने पैगाम हक को कबूल करने से इनकार कर दिया। तब अल्लाह ताला ने इस सरकश कौम को तूफान बादोबारा और सैलाब में गर्क करके तबाह बर्बाद कर दिया। और हजरत नूह अलैहिस्सलाम और तकरीबन 40 मोमिनों की मुख्तसर जमात ही इनकी तैयार करदा कश्ती में बच सकी थी, जिनसे आगे नस्ल इंसानी का सिलसिला चला। नाज़रीन गिरामी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद उनकी चंद नस्लों के बाद अहले जमीन पर शैतान राज करने की कोशिशों में मसरूफ रहा। अल्लाह ताला से मांगी हुई मोहलत से फायदा उठाते हुए इब्लीस ने पूरी कौम को कुफ्र शिर्क में मुब्तला कर दिया। घर बुतकदे बन गए थे और 5 बुतों को अपना माबूद तस्वुर कर लिया गया था। उन्हीं 5 बुतों को मुशरिकीन ने अपना मुश्किल कुशा और हाजित रवा ठहरा रखा था। कुरान करीम की सूरह नूह में इन बुतों के नाम वद, स्वा, यकूस, याऊक और नसर बताए गए हैं। वो लोग अंबियाए साबिकीन यानी अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत शीस अलैहिस्सलाम और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीमात को यकसर भुला चुके थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तो उनकी बढ़ती हुई काफिराना हरकतों के सबब उनसे जिहाद भी किया था, जिसका वक्ती तौर पर फायदा भी हुआ और लोग वापस दीन हक की जानिब पलटे थे। लेकिन फिर औलाद आदम की नाफरमानियों और शैतान की मक्कारी और अय्यारी ने कुर्राए अर्ज को कुफ्र शिर्क, बुराई और बेहयाई की गलासतों से भर दिया। इब्लीस अपनी कारकर्दगी पर बहुत खुश था, लेकिन कब तक ऐसा ही चलता, क्योंकि अल्लाह के फैसले बड़ी हिकमत के होते हैं। अल्लाह ताला का दस्तूर है कि जब इसकी नाफरमानियां अपनी इंतहा को पहुंच जाती हैं तो वो नबी मबूस फरमाता है, और अगर कौम नबी की बातों को भी न माने तो कहरे इलाही नासिल होता है। चुनांचे अल्लाह ताला ने इस कौम में ही एक नेक शख्स हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबुव्वत के जलीलुल कद्र मनसब पर फाइज फरमाया। कुरान करीम की सूरह हुद में इरशाद है, हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ नबी बना के भेजा। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमको खोल खोल कर डर सुनाने और ये पैगाम पहुंचाने आया हूँ कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। अगर तुम इसी तरह कुफ्र शिर्क में मुब्तला रहे तो मुझे डर है कि तुम किसी अजाब इलाही में मुब्तला न हो जाओ। लेकिन कौम ने उनकी हिदायत को हकारत से ठुकरा दिया। नाज़रीन गिरामी, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो रिवायत करते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को 40 बरस की उम्र में नबुव्वत अता फरमाई। तूफान से पहले आप मुसलसल 950 बरस तक अपनी कौम को वाज़ व तबलीग करते रहे। कुरान करीम की सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा तो वो उनमें 50 बरस कम 1000 बरस रहे। यूं कुरानी तसरीह के मुताबिक उनकी उम्र 950 बरस के करीब होगी। नाज़रीन गिरामी, हजरत नूह अलैहिस्सलाम तवील अरसे से हमा वक्त तबलीग दीन में मसरूफ रहने के बावजूद अपनी कौम की बेरा रवी पर बड़े दिल गिरफ्तार रहते थे। उनकी कौम उन्हें तरह तरह की अजियतें देती, उन पर मसाइब के पहाड़ ढाती, लेकिन वो सब्र करते। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी नबी को अपनी कौम के हाथों इतनी तकलीफ और अजियत नहीं पहुंची जितनी हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अपनी कौम के हाथों बर्दाश्त करना पड़ी। काफिर उनको डराते, धमकाते और तबलीग से बाज रखने के लिए इतना मारते कि वो बेहोश हो जाते। कभी उनके गले में फंदा डालकर बाजारों में घसीटते फिरते। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो एक और रिवायत मनकूल करते हैं कि उनकी कौम उन्हें मारती, इतना मारती कि वो गिर जाते तो उनको कंबल में लपेट कर किसी मकान
قبرستان یا ویرانے میں ڈال دیتے اور سمجھتے تھے کہ وہ انتقال کر گئے ہیں، مگر پھر جب ان کو ہوش آتا تو دوبارہ اپنی قوم کو راہ حق کی طرف بلانے میں مصروف ہو جاتے۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغی جدوجہد 950 سال تک جاری رہی۔ رات کی تنہائیوں میں آنسوؤں کے سمندر کے دوران اپنے رب سے قوم کے لیے دعائیں کرتے کہ اے میرے پروردگار، میری قوم نادان ہے، ناسمجھ ہے، اسے معاف کر دے۔ نیز اس دوران اپنی قوم کو ہر ممکن طریقے سے سمجھاتے رہے، کبھی عذاب الہی سے ڈراتے تو کبھی دوزخ کی سختیوں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر فرماتے، لیکن قوم ان کا تمسخر اڑاتی، پھپتیاں کستی، گویا وہ کانوں سے بہرے اور آنکھوں سے اندھے ہو چکے تھے۔ اس طویل جدوجہد کے نتیجے میں صرف 80 لوگ ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی بدحالی پر بہت غمگین رہتے، لیکن امید کا دامن نہ چھوڑتے، مگر کب تک؟ آخر کار طویل اور سخت ترین کاوشوں کے بعد وہ لمحہ آ ہی گیا کہ جب آپ علیہ السلام قوم سے مایوس ہو کر اپنے رب کے سامنے اپنی معروضات پیش کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں ارشاد ہے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اے پروردگار، میں اپنی قوم کو دن رات بلاتا رہا، لیکن وہ میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، یعنی توبہ کی جانب، تو یہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، اپنے چہروں کو کپڑوں سے چھپا لیتے اور ضد، تکبر اور غرور کرتے۔ میں نے ان کو اعلانیہ، خفیہ، غرض ہر طرح سے سمجھایا اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی برسائے گا، تمہارے مال و اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ آخر تم کو کیا ہوا ہے کہ تم اللہ کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تم کو کئی طرح سے بنایا ہے؟ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان اوپر تلے بنائے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا ہوا اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ ہی نے تم کو زمین سے ایک خاص طریقے سے پیدا کیا ہے، پھر وہ تمہیں اس زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکا یک تم کو نکال کھڑا کر دے گا، اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ ناظرین گرامی، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میرے رب، انہوں نے میری بات رد کر دی اور ان رئیسوں کی پیروی کی جو مال اور اولاد پا کر اور زیادہ نامراد ہو گئے۔ ان لوگوں نے بڑا بھاری مکر کا جال پھیلا رکھا ہے۔ انہوں نے یعنی رئیسوں نے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے، اور تو بھی ان ظالموں کو گمراہ کی سوا کسی چیز میں ترقی نہ دے۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے اللہ کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ اور نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ، اگر تو نے ان کو چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا وہ بھی بدکار اور سخت کافر ہی ہوگا۔ اے میرے پروردگار، مجھ کو اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف کر دے اور ظالموں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ ناظرین گرامی، ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب نوح علیہ السلام کی قوم سرکشی اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے عام کرنے لگی، اور لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی بجائے مزید بگڑنے لگے اور کہنے لگے کہ ہمارے آباء و اجداد بھی یہی کرتے تھے، تو اب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات دعوت دی، مگر میری دعوت کی وجہ سے مزید مجھ سے بھاگنے لگے۔ اور اسی طرح دوسری دعائیں کی، اے اللہ تعالیٰ، تو زمین پر کسی کافر کو نہ چھوڑ، کیونکہ یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان سے مزید فاجر اور کافر لوگ دنیا میں بڑھیں گے۔ لہٰذا جب نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعائیں کی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا۔ اس حکم کے آتے ہی آپ نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی، اور جب لوگ ان کے قریب سے گزرتے تو کہتے کہ یہ بڑھئی کب سے بنا۔ ناظرین گرامی، کشتی تیار ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے طوفان آ گیا اور پانی نے سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 40 دن اور 40 راتیں بارش خوب برستی رہی، یہاں تک کہ تمام وحشی جانور، چرند پرند سب جمع ہو کر نوح علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو آپ نے ان میں سے 2 جوڑی کشتی میں سوار کر لی اور آدم علیہ السلام کے جسد خاکی کو بھی کشتی میں رکھ لیا۔ آپ کا جسد خاکی اتنا بڑا تھا کہ اس کو عورتوں اور مردوں کے درمیان بطور پردہ حائل کر دیا گیا۔ قتادہ اور بعض دوسرے لوگوں کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ کشتی میں کل 8 افراد سوار تھے۔ حکم کی روایت میں مذکور ہے کہ کشتی نوح میں ان کے بیٹے اور 4 بہویں تھیں، جبکہ ابن اسحاق سے مروی ہے کہ کشتی میں کل 10 افراد سوار تھے۔ سوائے نوح علیہ السلام کی بہوؤں کے یعنی کل 13 افراد کشتی میں سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے طوفان اس وقت نازل کیا جس وقت ان کی عمر 600 سال تھی، اور یہ حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے کے 2000 سال بعد کا واقعہ ہے۔ ناظرین گرامی، عون ابن ابی شداد سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان کے بعد 348 برس تک زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام کی کل عمر 950 سال تھی۔ طوفان سے قبل نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی عمر 98 برس بتائی جاتی ہے، لیکن بعض اہل تورات سے مروی ہے کہ طوفان سے قبل آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، اور جتنی بھی اولاد ہوئی وہ طوفان کے بعد کشتی سے اترنے کے بعد ہوئی۔ اس طوفان کے بعد تمام لوگ ہلاک کر دیے گئے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لائے تھے، اور آج یہ نسل حضرت نوح علیہ السلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن کریم کی سورہ صافات میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اس کی اولاد کو باقی رکھا۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے اور وہ دونوں طوفان سے قبل ہی وفات پا چکے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام کنان اور دوسرے کا عامر تھا، یہ طوفان سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نوح علیہ السلام کے ہاں سام پیدا ہوا، اس کی اولاد سفید اور گندمی رنگ کی تھی۔ دوسرا بیٹا حام پیدا ہوا، اس کی اولاد کالی اور سفید تھی۔ تیسرا بیٹا یافس پیدا ہوا، اس کی اولاد گہرے سرخ اور زرد رنگ کی تھی، جبکہ چوتھا بیٹا کنان تھا جو کہ طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اہل عرب کنان کو یام کے نام سے پکارتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں کامنٹ کے ذریعے اپنے تاثرات کا اظہار ضرور کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔